ابو بکر صدیق ہے، بالکل وہی طریقہ جو نبی نے دیا تھا، وہی نظام جو حضور نے دیا تھا، وہی قرآن کا دستور اساسی بنیادی طریقے جو حضور نے نافذ کیا تھا، ابو بکر صدیق نے دنیا میں وہی نظام چلایا۔ اور جانتے ہیں کتنے دنوں تک چلایا؟ 2 سال 2 مہینے تک ابو بکر صدیق نے نظام چلایا۔ امیر المومنین رہے، خلیفۃ المسلمین رہے۔ ان کے وصال کے بعد فوراً دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلافت کے کرسی پر بیٹھے۔ حضور نے جو طریقہ دیا تھا اسی طریقے پر انہوں نے چلایا، اسی ڈھنگ سے انہوں نے بھی چلایا۔ اور کتنے دنوں تک چلایا؟ تیزی سے سنتے چلیے۔ حضرت عمر نے 10 سال 6 مہینہ 4 دنوں تک خلافت انہوں نے چلائی۔ ان کے شہادت کے بعد، ان کے وصال کے بعد تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی کرسی کو سنبھالی، امیر المومنین بنے۔ اور جانتے ہیں عثمان غنی کتنے دنوں تک رہے؟ 12 سالوں تک خلافت کی کرسی پہ رہے۔ ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کے شہادت کے فوراً بعد علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار داماد پیغمبر ارے حسنین کریمین کے بابا جان جو سانس لے لیں تو بڑے بڑے کافروں کا سینہ دہل جائے، جو سامنے آ جائیں تو علی شیر خدا کو دیکھ کر کے ان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ ارے در خیبر کو لوگ ہلا نہیں پا رہے تھے، مگر علی شیر خدا نے ایک انگلی سے در خیبر کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ حیدر کرار ان کا نام ہے۔ حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، 4 نمبر پہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے۔ اور کتنے سالوں تک انہوں نے چلائی معلوم ہے؟ 4 سال 8 مہینہ 9 دنوں تک حضرت علی کی خلافت، لکھ لیجئے 4 سال 8 مہینہ 9 دنوں تک ان کی خلافت رہی۔ ان کے شہادت کے بعد حضرت مولا علی نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کے شہادت کے بعد فوراً ان کا بڑا بیٹا حضرت امام حسن، بولنے دیجئے سبحان اللہ، حضرت امام حسن خلیفہ بنے۔ 6 مہینہ تک خلافت کی کرسی پہ حضرت امام حسن رہے۔ ماحول کچھ ناگوار ہو گئے، ماحول سازگار نہیں تھے۔ آپ نے استعفا لکھ کر کے آپ نے خلافت سے دستبرداری حاصل کر لی۔ امیر معاویہ کو بادشاہ بنا دیا، امیر معاویہ کو حاکم بنا دیا، امیر معاویہ کے سپرد آپ نے خلافت کر دی۔ امیر معاویہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ملک شام کے حاکم تھے۔ 20 سال تک وہاں کے حاکم رہے اور 20 سال بادشاہ رہے، کل 40 سال۔ اور اتنی اچھی بادشاہت چلی، حکمرانی چلی، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور جو صحابی ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لعن و طعن نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو عمل کیا وہ جانے، اللہ جانے۔ صحابی ہیں تو ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ امیر معاویہ کی عمر 78 سال۔ کتنے سال امیر معاویہ کی عمر؟ 78 سال۔ لقوہ کی بیماری ہو گئی، بستر پہ پڑ گئے۔ آپ نے جیتے جی اپنے بیٹے یزید کو تخت نشین کر دیا، یزید کو کرسی پہ بٹھا دیا۔ میرا بیٹا اب رہے گا حاکم، میرا بیٹا اب بادشاہت کرے گا۔ اب سوال فوراً یہ ہوگا کہ جب وہ صحابی تھے اور یزید بدماش تھا، جب وہ باپ صحابی تھے یزید فاسق تھا، باپ صحابی تھے یزید گنہگار تھا، امیر معاویہ صحابی تھے اور یزید شرابی تھا، تو کرسی کیوں دے دی بھائی؟ کرسی کیوں دے دی؟ حسین کو کرسی دے دیتے۔ مگر اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ فاسق یہ یزید جو گناہ کرتا تھا باپ سے چھپ کر کرتا تھا، باپ سے چوری چھپے گناہ کرتا تھا۔ امیر معاویہ یعنی باپ ان کے گناہ سے واقف نہیں تھے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، بیٹا اگر موبائل کے ذریعے رات بھر کسی لڑکی سے بات کر رہا ہو، بھلا باپ کو کیا پتا ہے میرا بیٹا کیا رات میں گل کھلا رہا ہے؟ باپ تو سمجھتا ہے کہ پورا محلہ میں میرا بیٹا سب سے اچھا ہے، پورا گاؤں میں میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ باپ تو یہی نہیں کہے گا، مگر اس کے گناہ سے تو وہ واقف نہیں ہے۔ مگر جس دن بات کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ وہ پکڑا جائے گا، کسی لڑکی کے ساتھ وہ مجرم قرار دیا جائے گا، تب باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میرا بیٹا تو بڑا پاپی نکلا، میرا بیٹا تو بڑا گنہگار نکلا، میرا بیٹا تو سزاوار نکلا۔ امیر معاویہ بیٹے کی حرکت سے واقف نہیں تھے، وہ بیٹا چھپ کر گناہ کرتا۔ مگر جیسے ہی 78 سال کی عمر میں رجب کے مہینے میں امیر معاویہ کا وصال ہوا، انتقال پرملال ہوا، یزید کھلے عام گناہ کرنے لگا، شراب کھلے عام پیتا تھا، جوا کھلے عام کھیلتا تھا، لونڈیا بازی کھلے عام کرتا تھا، نماز کھلے عام چھوڑتا تھا۔ بے شمار گناہوں کے جڑ کا نام یزید ہے، فاسق و فاجر کا نام یزید ہے۔ امام نے جان لیا کہ یزید فاسق ہے، یزید گنہگار ہے۔ اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ مطالبہ آیا، مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ نے کہا کہ بیعت قبول کر لو، حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے ٹچ ہے، یہ ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کو چھوا ہے، یہ ہاتھ مولا علی شیر خدا سے مس ہے، یہ ہاتھ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ابھی قاری
صاحب قبلہ نے کیا کہا کہ ہاتھ کی لڑائی تھی، ارے کربلا کے میدان میں صحابہ کربلا کے میدان میں شہادت والے لوگ شہید ہونے والے لوگوں کے ہاتھ نہیں مل رہے ہیں، بالخصوص امام حسین کا سر تو مل رہا ہے، سارے چیزیں سارے اعضاء تو مل رہے ہیں مگر ہاتھ نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا کہ یہ یزید میرے نبی کے نواسے کے ہاتھ کا مطالبہ کرتے ہیں، اے فرشتوں میرے نبی کے نواسے کے ہاتھ کو آسمان پر اٹھا لو تاکہ شہادت کے بعد بھی یزید کو حسین کا ہاتھ، سبحان اللہ، حسین کا ہاتھ نہ ملے۔ المختصر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا، ہم بیعت قبول نہیں کر سکتے، اور بیعت قبول اس لیے نہیں کر سکتے کہ حاکم یزید ہے وہ شرابی ہے، اگر بیعت قبول کرتے ہیں، اگر سپورٹ کر دیتے ہیں، اگر سمرتھن کر دیتے ہیں تو صاف مطلب کیا ہوتا کہ شرابی کے ہاں میں ہاں ملانا، جواری کے ہاں میں ہاں ملانا، زانی کے ہاں میں ہاں ملانا۔ اور نبی نے جو دستور دیا تھا جی، قرآن کا جو طریقہ دیا تھا، صحابہ نے اسی ڈھنگ سے چلایا، مگر یزید نے سب کو پامال کیا، اذانیں بند کروا دی، نمازیں بند کروا دی، گناہ کا دروازہ کھول دیا، سب لوگ کھلے عام گناہ کر رہے ہیں۔ میں مختصر اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ سر آپ لوگوں نے سنا، شیطان صفت سنان نے آگے بڑھ کر امام حسین کے سر کو سجدے کے حالت میں سر کو تن سے جدا کر دیا، اور امام کا سر جب تن سے جدا ہوا ہے سجدے کے حالت میں شاعر نے پکار کر کہا ہے، ہو سکے تو لائیے، ہو سکے تو لائیے، ہو سکے تو لائیے، دونوں جہاں میزان میں ہم نے زمین کربلا سے ایک سجدہ لے لیا، ہم نے زمین کربلا سے ایک سجدہ لے لیا، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ امام کی شہادت کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی کتے خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے حسین کا سر مل جائے۔ اب وہاں پہ خیمے میں بچیاں بھی ہیں، وہاں پر زینب بھی ہیں، وہاں پر سکینہ بھی ہیں، وہاں پر شہربانو بھی ہیں، وہاں پر امام زین العابدین بیمار بھی علالت میں کراہ رہے ہیں، یہ سب لوگ وہاں ہیں۔ یہ بھی بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا، امام حسین جب کربلا کے میدان میں گئے، آپ کے بڑے صاحبزادے 22 سال عمر امام زین العابدین کی ہے، بخار سے کراہ رہے ہیں، مگر باپ کا دامن تھام لیا اور کہا، اے ابا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا اس میدان میں جو آگے بڑھتا ہے لوٹ کر کے اس کی لاش واپس آتی ہے، اس میدان میں جو آگے بڑھتا ہے شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے واپس لوٹتا ہے۔ بیٹے نے باپ کا دامن تھاما اور کہا، ابا حضور پہلے اجازت دیجئے میں جاؤں گا، میں آگے بڑھوں گا۔ باپ نے منع کیا، نہیں بیٹا، اگر تو جائے گا تو سکینہ کا دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہوگا؟ اگر تو جائے گا تو زینب کا محرم کون ٹھہرے گا؟ اگر تو جائے گا تو میری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ اے بیمار زین العابدین، اے میرا بیٹا امام زین العابدین، سن لیجئے، میں جاتا ہوں، میری شہادت کے بعد یہ یزیدی تمہیں کچھ نہیں کریں گے، تمہارے شہادت کے یہ در پہ نہیں ہیں، تمہارے خون کے یہ در پہ نہیں ہیں، تمہارے خون کے یہ پیاسے نہیں ہیں۔ امام نے سمجھایا، بستر پہ لٹایا، کہا بیٹا آرام کرو، تو ان لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنا۔ آپ مختصر اختصار کے ساتھ عرض کروں، اتنے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے کربلا میں، خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیمے جلا دیے گئے، مگر جتنی عورتیں تھیں کبھی بھی پردہ نظر نہیں آ رہی ہیں، کبھی سر سے دوپٹہ نہیں ہٹ رہا ہے، کبھی وہ عریاں بدن نہیں نظر آ رہے ہیں، کبھی کھلے بدن نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اور بدن کیسے کھولتے؟ کیونکہ وہ نبی کے گھر والی نہ تھی، نبی کی شہزادیاں نہ تھی، انہوں نے پردے کا مکمل انتظام کیا۔ ایک بات اور ہے، نمازیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، روزے نہیں چھوٹ رہے ہیں، عبادتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں۔ ارے 9 محرم کے رات کو جو امام نے مہلت مانگی تھی صرف اس لیے مانگی تھی تاکہ بھر پیٹ قرآن کی تلاوت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، اللہ کی عبادت کر لیں۔ آج 12 محرم ختم کر کے 13 محرم میں ہم لوگ پہنچ گئے۔ اب ذرا اپنے دامن کو بھی ہم لوگوں کو جھانکنا ہوگا کہ 13 محرم آ گیا، ہم نے کیا پارا قرآن پڑھا، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، ہم نے کتنے سجدے کیے، ہم نے کتنے صدقات کیے، ہم نے کتنے عطیات کیے۔ ارے سب ٹھیک ہے، وہ جس نے کیا اچھا کیا، مگر آپ نے سبیل کا انتظام کیا۔ یہ تو حسین کی محبت
محبت ہی میں نے کیا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا حسین کی محبت ہی میں تو ہے، کھانا بنایا لوگوں کو کھلائیں گے حسین کی محبت میں ہے۔ اے حسین سارا عمل ہم نہیں کر پاتے ہیں مگر چند عمل جو تیری محبت میں کرتے ہیں، حسین اسے قبول کر لینا اور بدلہ کچھ نہیں چاہیے، قیامت کے دن صرف کہہ دینا یہ ہمارا گناہ۔ یا علی یا علی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ یزیدی کتوں نے نیزے پہ سر اقدس کو بلند کیا، سر اقدس کو بلند کیا۔ علماء فرماتے ہیں حسین کا سر تن سے جدا ہے مگر ابھی بھی یزیدیوں سے بلند ہے، ابھی بھی یزیدیوں سے عرفہ و اعلیٰ ہے، ابھی بھی یزیدیوں سے برتر و بالا ہے اور ہمیشہ برتر و بالا رہے گا، ہمیشہ برتر و بالا رہے گا۔ امام قتل ہوئے ہیں مگر حقیقت میں قتل کیا ہوئے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ شاعر نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین کے سر مبارک کو لے کر کے یزیدی آگے بڑھے، لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابن زیاد کے پاس، دمشق جا رہا ہے، شام جا رہا ہے، جا رہا تھا آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ 3 منزل ابھی آگے بڑھا تھا کہ ایک گرجا گھر کے سامنے رات ہو گئی، چاروں طرف سناٹا چھا گیا، سیاہی نے کائنات کو گھیر لیا، ظلمت قدا نے اپنی چادر پھیلا دی، ظلمت نے جہان کو اپنے گود میں سمو لیا۔ اب لوگوں کا خیال گزرا یزیدیوں کا کہ ایسا کرو، رات ہو گئی ہے، رات کو سفر کرنا مناسب نہیں ہے، رات کو آگے بڑھنا اچھا نہیں ہے، رات کو آگے بڑھنا بہتر نہیں ہے۔ تو دوسرے نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہیں پہ پڑاؤ ڈال دو، یہیں پر قیام کر لو، یہیں پر رات گزار لو، رات گزر جائے گی، صبح سفیدہ نمودار ہوگا، صبح کا اجالا ہر طرف پھیل جائے گا، پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے، یزیدی ہم لوگوں کو انعام دے گا کیونکہ سر ہم لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، اکرام سے نوازے گا۔ اتنے میں گرجا گھر سے ایک راہب نکلا۔ راہب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے، راہب کا مطلب یہ ہے کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، راہب کا مطلب یہ ہے وہ کافر ہے، راہب کا مطلب یہ ہے وہ بے ایمان ہے۔ مگر وہ راہب نے جب حسین کو سر کو دیکھا ہے، حضرت حسین کے سر پہ نگاہ پڑی ہے تو راہب بول پڑا یہ سر کس کا ہے؟ اتنا خوبصورت سر، اتنا خوبصورت چہرہ والا یہ سر اقدس کس کا ہے؟ یزیدیوں نے کہا نہیں پہچانتے ہو، یہ سر امام حسین کا ہے، نہیں چین رہے ہو، یہ سر نواسہ رسول کا ہے۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے کہ نادان، تم لوگ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو کہلاتے ہو، کہتے ہو کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی کے نواسے کے سر کو جدا کر دیا مدد سے، سر کو تم نے کاٹ ڈالا۔ یزیدیوں نے کہا چپ رہ، اپنی بکواس بند کر، اپنے رہبانیت اپنے پاس رکھ، گرجا گھر کے اندر جا کر اپنی عبادت میں مصروف رہ۔ کہا نہیں، میں واپس جانے والا نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا کرے گا؟ کہا اتنا خوبصورت سر ہے، نواسہ رسول کا سر ہے، امام حسین کا سر ہے، ایک رات کے لیے مجھے دے دو تاکہ اس کی بھر پیٹ زیارت کر لوں۔ یزیدیوں نے کہا نہیں، سر نہیں دیں گے۔ کہا کیوں نہیں دے گا؟ رات بھر رک نہیں ہے، رات بھر کے لیے دو، صبح جب جائے گا لے لینا۔ کہا نہیں دیں گے، یہ تو ہماری بہت بڑی پونجی ہے، ہمیں دولت ملے گی، ہمیں ثروت ملے گی، ہمیں سرمایہ ملیں گے، ہمیں دنانیر ملیں گے، ہمیں درہم ملیں گے۔ فوراً راہب سمجھ گیا یہ نادان یزیدی کتے پیسے کے پجاری ہیں، اگر پیسہ ان کو دیں گے تو یہ سر دے دے گا۔ فوراً جیب سے 10,000 درہم نکالا اور کہا اے یزیدی کتو، پیسے کے پجاری ہو، یہ 10,000 درہم پکڑو، رات بھر کے لیے سر اقدس کو دو، رات بھر کے بعد واپس میں کر دوں گا۔ فوراً یزیدیوں نے پیسہ لیا، سر مبارک کو دے دیا۔ اب راہب کا عمل دیکھیے، راہب کا عمل دیکھیے، راہب کا حسن اخلاق دیکھیے، راہب کا کردار دیکھیے، راہب کی ادا دیکھیے۔ لے کر کے واپس گیا، حسین کو سر کو غسل دیا، حسین کے سر کو دھلا، اس میں کستوری لگایا، اس میں عطر لگایا، اس کو خوشبودار کیا۔ فوراً مولانا شعیب صاحب دامن تھام لیں گے اور کہیں گے کیسے مفتی ہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ حسین نبی کا نواسا ہے، آپ ہی کہتے ہیں کہ نبی نے پیشانی کو چوما تھا، آپ ہی لوگ کہتے ہیں نبی نے سونگا تھا۔ ارے نبی سونگ رہے ہیں، اس کا مطلب حسین خوشبودار ہے، اور نبی فرما رہے ہیں حسین دنیا کے بھی پھول ہیں، آخرت کے بھی پھول ہیں۔ تو وہ راہب عطر کیوں لگا رہا تھا، خوشبو کیوں لگا رہا تھا؟ تو مولانا شعیب کا جواب یہ ہوگا وہ اپنے عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، اپنی محبت کا ثبوت دے رہا تھا، ورنہ حسین
کا سر مبارک وہ سر ہے کہ اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے۔ ارے حسین کے بدولت ہم لوگ کھاتے ہیں، حسین کے بدولت ہم لوگ جیتے ہیں، حسین کے بدولت ہم لوگ پیتے ہیں۔ حسین کے جسم میں وہ خوشبو تھی کہ کائنات معطر ہو جائے، مگر راہب نے اپنی محبت کا اظہار کیا، دھلا ادھر سے معطر کر کے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر کے سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کر کے جانتے ہیں کیا کہا؟ نماز کیا کیا؟ نماز نہیں پڑھا، عبادتیں نہیں کی، غور سے حسین کے سر کو دیکھتا رہا، غور سے ٹکٹکی باندھ کر حسین کے سر کو دیکھتا رہا، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ حسین کا سر دیکھ رہا ہے تو دیکھا جا رہا ہے، دیکھتے جا رہی ہے، نگاہیں مڑ نہیں رہی ہیں، نگاہیں پھر نہیں رہی ہیں، نگاہیں خیرہ نہیں ہو رہی ہیں، دیکھتا رہا۔ رات کا جب اخیر پہر ہوا، رات کا آخری حصہ ہوا، تو جانتے ہیں کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کیا دیکھا کہ حسین کے سر مبارک سے نور نکل رہا ہے، نور ظاہر ہو رہا ہے، اور نور آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نور کو تن سے جدا سر میں راہب نے دیکھا، بے ایمان تھا، حسین کے سر کو دیکھ کر کے ایمان، حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہوا، صبح کا سپیدہ اجالا ہر طرف پھیلنے لگا۔ وہ سر لا کر کے روتا ہوا واپس دیا، کہا نادان تم نے اس سر کو تن سے جدا کر کے جہنم خرید لی ہے، تم نے جہنم کی قیمت چکا دی ہے، کیونکہ یہ سر جنتی نوجوانوں کے سردار کا ہے، اور جنتی نوجوانوں پر جو ظلم کا پہاڑ توڑے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، آباد کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ امام حسین کا سر مبارک لے کر کے آگے بڑھا، دمشق پہنچا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، بہو بیٹیاں بھی ساتھ میں ہیں، بی بی زینب بھی ساتھ میں ہیں۔ یہ زینب کون ہے؟ امام حسین کی بہن محترمہ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ بہت صبر کی پہاڑ تھی زینب، صبر کے دامن۔ آج ہماری ماں بہنیں ہیں، اگر تھوڑی سی پریشانیاں آ جائے تو وہ بات بات میں جھگڑا کرتی ہے، بات بات میں الجھ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، مگر اے بہو بیٹیوں تم کردار دیکھ لینا کربلا میں، زینب کا کردار دیکھ لینا، فاطمہ کے بیٹی کا کردار دیکھ لینا، فاطمہ کے بیٹی کا عمل دیکھ لینا کہ سارا گھر لٹ گیا ہے مگر صبر کا دامن نہیں چھوٹا ہے، پردے کا دامن نہیں چھوٹا ہے، نیکی کا دامن نہیں چھوٹا ہے، صدقہ خیرات کے دامن نہیں چھوٹے ہیں۔ امام حسین کے گھر والے سب کے سب سخی ہیں، سخاوت میں بے مثال ہیں۔ کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا سے دمشق شام جاتے جاتے سارے یہ سر لے کر کے یزیدی کتے بہن بیٹیوں کو لے کر کے یزید کے پاس پہنچا۔ امام زین العابدین یزید کے پاس پہنچے، اور زینب یزید کے پاس پہنچی۔ یہ زینب کیا ہمت کا داد دینے کے قابل، زینب کا حوصلہ اس قدر بلند تھا کہ یزید کی ہر بات کا جواب زینب دیتی تھی اور کہتی تھی اے یزید تو کیا سوچتا ہے کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ارے میں نبی کے گھر کی بیٹی ہوں، نبی کی دلاری ہوں، نبی کی صاحبزادی ہوں، فاطمہ بطول کے جگر پارا ہوں۔ ہم اگر ڈرتے ہیں تو فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس حال میں ہم کو رکھے اس پہ ہم صبر کرتے ہیں، اور اس صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا، جزا بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ کربلا کا واقعہ ہوئے ابھی چند سال گزرے تھے، کیسے سال گزرے تھے؟ چند سال، 3 سال یا 4 سال گزرے تھے۔ حرم شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روئے زمین پر سب سے بڑا عالم دین، سب سے بڑے عالم دین عبداللہ بن عمر حرم شریف میں آرام سے تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، ایک حاجی صاحب آیا، احرام پہن کر آیا۔ احرام کیا ہے؟ وہ 2 کپڑے جو ایک تہبند کی طرح، ایک چادر کی طرح حاجی صاحبان اوڑھ لیتے ہیں۔ حاجی صاحبان پر یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے، بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا، بغیر احرام کا حج مکمل نہیں ہوتا، یہ ضروری چیز ہے۔ احرام باندھ کر وہ حج کر رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے کہ ایک حاجی، ایک احرام، ایک محرم شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے عبداللہ ابن عمر، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم دین آپ ہیں، آپ سے ایک مسئلہ جاننا چاہتے ہیں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے ایک سوال ہے۔ عبداللہ بن عمر نے نگاہ اوپر کی اور کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے، ہم احرام پہنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے نا
احرام کے حالت میں ہیں اور احرام کے حالت میں مچھر یا مکھی، مچھر تھا یا مکھی تھی ہم کو نہیں پتا، مگر یہ مچھر بیٹھ گیا تھا، ہم نے غفلت میں، ہم نے سہون یعنی بھول کر ہاتھ سے مارا، مچھر مر گیا، مکھی مر گئی، لیکن خون ابھی تک لگا ہوا ہے۔ اے عبداللہ ابن عمر یہ مسئلہ بتا دیجئے، ہم کو دم دینا ہوگا، ہم کو فدیہ دینا ہوگا یا کوئی صدقہ خیرات کرنا ہوگا تاکہ یہ مٹ جائے، اس کی تلافی ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر نے غور سے اس شخص کو دیکھا اور جانتے ہیں دیکھنے کے بعد کیا کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ارے عجیب سوال ہے قاری زبیر صاحب، آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے، آپ کو اگر جواب آتا ہے تو آپ صاف جواب دے دیجئے، نہیں آتا ہے کہہ دیجئے لا ادری لا عالم میں نہیں جانتا، کسی دوسرے سے پوچھ لیجئے۔ یہ پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ کہاں کا رہنے والے ہیں، کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کیسے آنا ہوا، یہ پوچھنے کا حق کس نے؟ مگر عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں سے تعلق ہے۔ ابھی وہ جواب دیتا کہ ہم کربلا کے ہیں، ابھی وہ کہتا کہ ہم کوفہ سے آئے ہیں، ابھی وہ جواب دیتا، اس سے پہلے عبداللہ بن عمر نے پلٹ کر جواب دیا، نادان کربلا کے ہو نا، نادان عراق سے تمہارا تعلق ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے۔ تو اس نے سر ہلایا اور کہا ہاں ہاں حضور، ہم کربلا سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کوفہ کے رہنے والے ہیں، ہم عراق کے رہنے والے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا اے نادان، تم نے کربلا میں حسین کے خون کو پیا، تم نے کربلا میں علی اصغر کے خون کو بہایا، تم نے عباس علمبردار کی جوانی لوٹ لی، تم نے قاسم پہ تلواریں چلائی، تم نے اون محمد کو شہید کر دیا۔ کربلا میں جب نبی کے گھر والوں پر تیر چلا رہا تھا، تلواریں چلا رہے تھے، خون سے لہو لہان کر رہا تھا، اس وقت مسئلہ نہیں پوچھا تھا کہ حسین کے گھر والوں کا خون پینا کیسا ہے، اس وقت مسئلہ نہیں پوچھا تھا کہ نبی کے نواسے پہ تیر چلانا کیسا ہے، اس وقت مسئلہ نہیں پوچھا تھا نبی کے گھر والوں پہ تلوار چلانا کیسا ہے۔ اے کوفیوں، اے یزیدیوں، یہ مسئلہ مچھر اور مکھی کا مسئلہ یزیدیوں کے لیے نہیں ہے، یہ حسینیوں کے لیے ہے، یہ بریلویوں کے لیے ہے، یہ امجھریوں کے لیے ہے، یہ بغدادیوں کے لیے ہے، یہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے ان کے لیے مسئلہ ہے، جو حسین سے محبت نہیں کرتا ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا 3 سال یا 4 سال گزرا تھا اور پوچھ لیا گیا یزیدی ہو یا حسینی ہو تو میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا۔ 3 سال 4 سال کے بعد فوراً پوچھا گیا یزیدی ہو کہ حسینی ہو، تو کل قیامت کے دن میدان محشر کے دن بھی پوچھا جائے گا حسینی ہو یا یزیدی ہو۔ اگر کسی کے پیشانی سے حسین، آل حسین، اہل بیت اطہار میں سے کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی دامن میں نظر آئے گا تو رب ذوالجلال کا حکم ہوگا یہ یزیدی ہے، یزیدی، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، جہنم میں ڈھکیل دو، اور جن کے دل میں ذرہ برابر، رتی برابر بھی حسین کی محبت ہوگی، نانا حسین کہیں گے یہ غلام میرے نواسے کا بھی ہے، یہ غلام میرا بھی ہے، یہ رب ذوالجلال کا محبوب بندہ ہے، جنت کا دروازہ کھول دو۔ فرشتے جنت کا دروازہ کھول کر حسینیوں سے کہیں گے جنت آپ کا استقبال، جنت آپ کا استقبال کر رہی ہے۔ ماں بعد کربلا میں عرض کرنا چاہوں گا ان یزیدیوں کا تو یہ حال ہوا، ایک ایک چن چن کر کے کوٹا گیا، چن چن کر کے کتے کی موت مارے گئے، کتے کی موت مارے گئے۔ تو یزیدیوں نے سوچا تھا طاقت ہی سب کچھ ہے۔ کربلا میں جو نظریے کا ٹکراؤ ہوا 2 نظریہ تھا، ایک یزید کا نظریہ کہ طاقت سب کچھ ہے، طاقت کے بلبوتے پہ سب کچھ کر لیا جائے گا، مگر حسین کا نظریہ اس کے خلاف تھا۔ حسین کا نظریہ یہ تھا کہ حق سب کچھ ہے، حق سب کچھ ہے، حق جس کے ساتھ ہے طاقت اس کے ساتھ ہے، بل اس کے ساتھ ہے، حمایت اس کے ساتھ ہے، پاور اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، رسول اس کے ساتھ ہے۔ یزیدیوں نے طاقت کو سب کچھ سمجھا تھا، حسین نے حق کو سب کچھ سمجھا تھا، تو حق کے ساتھ حسین رہے۔ آج بھی گھر گھر حسین زندہ ہے، صبح قیامت تک حسین زندہ رہیں گے، حسین تابندہ رہیں گے، حسین کا نام جپا جاتا رہے گا، حسین کا چرچا ہوتا رہے گا۔ سمندر کے روانی میں حسین ہے، گھر گھر میں حسین ہے، ذرے ذرے میں حسین ہے، طغیانی میں حسین ہے، ہوا فضا میں حسین ہے، بارش کے قطروں میں حسین ہے۔ حسین کو کہاں کہاں ڈھونڈیے گا، جنت کے
اینٹوں پر حسین ہیں، جنت کے آب و ہوا میں حسین ہیں، جنت کی فضا میں حسین ہیں۔ جہاں جہاں حسین کو ڈھونڈیں گے وہاں وہاں حسین پائے جائیں گے، وہاں وہاں حسین کا نام ملے گا، وہاں وہاں حسین کا ذکر ملے گا۔ کیا صرف سنیوں کے ہیں حسین؟ کیا صرف یزیدیوں، کیا صرف شیعوں کے ہیں حسین؟ کیا صرف رافضیوں کے ہیں حسین؟ نہیں، ہر قوم کے ہیں حسین، ہر قوم کے ہیں حسین۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔